تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور ماں اور بہنوں، آج کے درس میں ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے. جو کتب ستہ حدیث کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں، ان کے مؤلفین میں، ان کو جو جمع کرنے والے ہیں، ان میں جو نام، جن کا نام سب سے اوپر آتا ہے، وہ ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ. یہ 6 مشہور کتابوں کے جو مؤلفین ہیں، ان میں جو سب سے اونچے درجے کے پائے کے جو محدث ہیں، جو امام ہیں، وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، جن کی کتاب صحیح بخاری ہے، جس کا ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو امام المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. یعنی آپ محدثین کے امام ہیں، اور حدیث کے باب میں آپ مومنوں کے امیر ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث. امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ رتبہ، یہ درجہ، یہ لقب کچھ مخصوص ہی محدثین کو حاصل ہوا ہے، جن میں سے ایک امام بخاری رحمہ اللہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ. امام بخاری رحمہ اللہ کے جو جد امجد ہیں، مغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور امیر بخارا یمان الجعفی کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا. اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ جوفی کی نسبت لگائی جاتی ہے. البتہ اس سلسلے میں سیرت نگاروں کے ہاں اختلاف ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ فارسی النسل تھے، یا ترکی النسل تھے، یا عربی النسل تھے. تینوں آراء اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں. جو عام طور پہ مشہور ہیں وہ یہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو دادا میں آتے ہیں مغیرہ، پردادا ہیں مغیرہ بن بردزبہ، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور بردزبہ جو ہیں یہ مجوسی مذہب کو ماننے والے تھے، آتش پرست تھے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے. اور بردزبہ جو ہیں ان کی وفات بھی اسی حالت میں ہوئی. عام طور پہ مشہور یہی چیز ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے یہ نئے اسلام میں داخل ہوئے، ایک طرح اجمی. بعض لوگ اجمیت کے بھی امام بخاری کو تانا دیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. کہ اسلام میں کسی اجمی کو عربی پر یا عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر کوئی فضیلت کی چیز ہے تو کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. تقوی میں جس کا مقام اونچا ہے وہ صاحب فضیلت ہے، وہ رتبے والا ہے. تو سیرت نگاروں کے ہاں اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ امام صاحب عربی النسل ہیں، یا فارسی النسل ہیں، یا پھر وہ ترکی النسل ہیں. ابو الولید باجی ہیں، خطیب بغدادی ہیں، امام نووی ہیں، اور ابن ناصر الدین ہیں، امام ذہبی وغیرہ. یہ ابو احمد بن عدی الجرجانی کے کتاب الکامل
الکامل میں ایک روایت کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دادا بردزبہ فارسی نسل تھے. کیا تھے؟ فارسی نسل تھے، اور مجوسیت پر ان کا انتقال ہوا. جبکہ کچھ مورخین جیسے حمد اللہ المستوفی ہیں، ابو سعید جردیزی ہیں، عبدالرزاق سمرقندی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ترکی نسل تھے اور ازبک تھے. یہ ان لوگوں کی رائے ہے. وہیں کئی ایک مورخین اور اصحاب علم کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ عربی النسل تھے. سوال اٹھتا ہے پھر جوفی، تو ایمان الجوفی تو بخارا کے امیر تھے جن کے ہاتھوں پر امام بخاری رحمہ اللہ کے جد امجد نے جو اسلام قبول کیا تھا. تو جوفی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جوفی آپ کی یہ نسبت جو ہے جوفی بن سعد العشیرہ کی طرف ہے، اور جوفی بن سعد العشیرہ جو ہے وہ یمنی قبائل میں سے جو ہے ایک قبیلہ جو جوفی کی طرف منسوب تھا، اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ کا تعلق ہے، اور یہ قبیلہ جو ہے یمن کا رہنے والا تھا. تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ جوفی کہلائے. اب سوال دوسرا اٹھتا ہے کہ پھر بردزبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، تو فارسی زبان کا لفظ ہے. تو کہنے بردزبہ جو کہا جاتا ہے وہ فارسی زبان میں اسے بردزبہ کہتے ہیں کسان کو، چودھری کو، جو کھیتی باڑی یہاں جس کے یہاں کام ہوتا ہے بڑے پیمانے پر، تو اس کو بردزبہ کہا جاتا ہے. چونکہ یہ لوگ آ کے بخارا میں آ گئے تھے اور یہاں کھیتی اور باڑی سے تعلق، کاشتکاری سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کو بھی بردزبہ کہا جانے لگا تھا. اور اس رائے کے کہنے والے جو ہیں، اس کی جو تائید کرتے ہیں، وہ اس میں ابن عساکر ہیں، ابن حجر الاسقلانی ہیں، جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح البخاری کی سب سے مایہ ناز اور سب سے بہترین جو شرح لکھی ہے، ان کی بھی یہی رائے ہے. تاج الدین سبکی ہیں، زین الدین العراقی ہیں، ابن تغری ہیں، یہ سارے لوگ متقدمین جو علماء ہیں پہلے کے، یہ سب کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں عربی النسل تھے. معاصر علماء موجودہ زمانے کے علماء میں سے بھی کچھ علماء ہیں جو اسی رائے کی طرف گئے ہیں کہ امام بخاری عربی النسل تھے، جیسے مصطفیٰ جواد ہیں، معروف ہیں، اور عبدالعزیز الدوری ہیں، اور صالح احمد وغیرہ ہیں. ان لوگوں کی رائے یہی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کیا ہے؟ عربی النسل ہیں. بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، یا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس سے کیا لینا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کس نسل سے تعلق رکھتے تھے. سب سے بڑی ان کی عظمت کی بات ہے کہ وہ امام بخاری ہیں، وہ صحیح بخاری کے مؤلف ہیں. یہ سب سے بڑی عظمت کی بات ہے. نسبتیں اپنے کوئی عظمت، اس میں نسبتوں میں عظمت نہیں ہوتی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تمہیں قوموں میں بانٹا ہے، قبیلوں میں بانٹا ہے، برادریوں میں جو بانٹا ہے وہ صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے. یہ جو ہے معیار فضیلت نہیں ہے کہ کوئی فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے تو بہت اونچا مقام اس کا ہے، فلاں برادری سے ہے تو اس کا اور اونچا مقام ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. اسلام میں فضیلت کی اگر کوئی چیز کسوٹی ہے تو تقوی ہے. جس کے ہاں تقوی ہے وہ صاحب فضیلت ہے. اگر تقوی نہیں ہے اور وہ خانوادہ رسول سے بھی تعلق رکھتا ہے تو وہ صاحب فضیلت نہیں ہے. جیسے آج کل ایک صاحب بے ننگو آر ٹہل رہے ہیں، سید وسیم رضوی نام لگا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیے وہ نسبت ان کے لیے کچھ کام آنے والی نہیں ہے. ایسے لوگ جو ہیں اسلام میں نسبتوں سے اصل کوئی تعلق نہیں. اصل چیز ہے نسبت تو بات کی چیز ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے اسلام. یہ ایک انسان کا ایمان ہے، اس کا اسلام ہے، اس کا تقویٰ ہے. یہ چیز ہے معیار فضیلت. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ 13 شوال 194 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں. 13 شوال، یہ رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا، اس مہینے کی 13 تاریخ کو 194 ہجری مطابق 20 جولائی 810 عیسوی میں جمعہ کی نماز کے بعد شہر بخارا میں پیدا ہوئے.
اور شہر بخارا جو موجودہ جو ازبکستان ہے اس کا ایک شہر ہے۔ ازبکستان جس کی سرحدیں جو ہیں افغانستان سے ملتی۔ بچپن میں امام صاحب کی آنکھ بھی خراب ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی، اور امام صاحب کی والدہ ماجدہ جو تھیں انتہائی نیک اور عابدہ زاہدہ اور نیک خاتون تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی آنکھ کی بینائی کے لیے کافی پریشان رہتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی۔ ایک دن جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں ان کو دیکھ رہی ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور آپ فرما رہے ہیں کہ تمہاری دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ اسی خواب کے صبح امام صاحب کی آنکھیں جو ہیں اللہ کے فضل سے کیا ہو گئیں؟ صحیح ہو گئیں۔ اس چیز کو، اس بات کو ذکر کیا ہے ابن سبکی نے طبقات الشافعیہ الکبریٰ جلد 2 صفحہ 4 پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل اپنے اعلیٰ کردار اور تقوی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بڑی شہرت رکھتے تھے۔ طلب حدیث کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے جو والد ہیں اسماعیل، انہوں نے سفر بھی کیا اور امام مالک ابن انس رحمہ اللہ سے باضابطہ احادیث کی سماعت کی، ان سے احادیث سنی، اور اسی طرح سے حماد ابن سلمہ سے بھی احادیث کی سماعت کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل رحمہ اللہ جو پائے کے عالم تھے، اور اسی طرح سے امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو دیکھا، لیکن ان سے احادیث کی سماعت کا موقع نہیں ملا، دیکھا ان کو انہوں نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب چھوٹے بچے تھے تو ان کے والد کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، ابھی چھوٹے ہی تھے، اور والد کے انتقال کے بعد ان کی پرورش اور پرداخت کی پوری ذمہ داری یتیمی کی حالت میں ان کی والدہ ماجدہ کے ذمے آ گئی، اور انہوں نے ان کی پرورش کی۔ اور پھر دیکھیے والدہ کی پرورش، اب اندازہ لگائیے کہ وہ ان کی والدہ کس رتبے اور کس درجے کی تھی کہ انہوں نے اپنے بچے کی اس طرح پرورش کی، جو آگے چل کر کیا ہے، جو محدثین کا امام کا رتبہ اور درجہ حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے سب ماؤں کو توفیق عطا فرمائے اپنے بچوں کی تربیت کی، آمین۔ امام بخاری رحمہ اللہ حفظ احادیث کی طرف بچپن ہی سے مائل ہو گئے تھے، بھی چھوٹے ہی تھے تبھی ان کا میلان اور ان کی توجہ جو ہے احادیث کے حفظ کرنے اور انہیں یاد کرنے کی طرف ان کا میلان ہو گیا۔ وہ ابھی بچے ہی تھے جب مکتب میں داخل ہو گئے، اور قرآن مجید اور اس زمانے کی مشہور جو بڑی بڑی کتابیں تھیں ان کو انہوں نے مکتب ہی میں یاد کر لیا۔ مکتب چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں، 6-7 سال کے بچے، اس عمر میں ہی پہنچ کر انہوں نے قرآن مجید کو بھی یاد کر لیا زبانی، اور جو اس وقت جو چلن تھا جن بڑی بڑی کتابوں کے پڑھائے جانے کا، ان کو بھی انہوں نے یاد کر لیا۔ یہاں تک کہ ان کی جب عمر 10 سال کی ہوئی تو انہوں نے احادیث کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا، یعنی اب پوری توجہ مکتب کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پوری توجہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کی جانب جو ہے اپنی لگا دی، اور علماء اور شیوخ کے پاس آمد و رفت شروع کر دی، ان کے پاس جانے لگے سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، احادیث سننے کے لیے، اور دروس کے حلقات میں شرکت شروع کر دی۔ یہ ساری تفصیلات جو میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے سلسلے میں اس تعلق سے جو ذکر کی ہے، یہ التوضیح لشرح الجامع الصحیح وغیرہ میں ابن الملقن نے ذکر کیا ہے وہاں پہ، اور سراج الدین ابو حفص عمر بن علی بن احمد الشافعی المصری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو حفظ احادیث کے علاوہ صحیح اور ضعیف احادیث کے درمیان تمیز کرنے اور علل الحدیث، حدیث میں جو مخفی پوشیدہ جو کمی پائی جاتی ہے اس کو پرکھنے ان کے، اور اسی طرح سے راویوں کے احوال سے واقفیت حاصل کرنے، اور ہر اس چیز کو پختہ طور پر
سیکھنے اور یاد کرنے کی طرف ان کی توجہ رہی جس کا تعلق علم حدیث سے ہو. علم حدیث سے متعلق کوئی چیز ہوتی تو کوشش ہوتی تھی اس کو بالکل پختگی کے ساتھ اچھی طرح سے اسے وہ یاد کر لیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ کا اس طرح سے علوم حدیث سے حدیث اور علوم حدیث سے ایک خاص دلچسپی پیدا ہوئی. جیسا کہ عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ نے جو کتاب ہے ان کی جس کا عربی میں ترجمہ ہوا الامام البخاری سید الفقہاء و امام المحدثین کے نام سے، اس کتاب میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. یہ کتاب جو ہے آپ کے ہندوستانی عالم عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ کی. 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک وکیع ابن جراح کی کتابوں کو زبانی یاد کر لیا تھا. کتنی عمر میں؟ 16 سال کی عمر تھی اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس وقت جو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اور وکیع ابن جراح کی جو کتابیں تھیں احادیث اور علم حدیث سے متعلق، ان کو کیا کر لیا؟ ان کو زبانی یاد کر لیا. اور امام بخاری رحمہ اللہ اس وقت بلکہ اس سے پہلے ان کے اندر علم حدیث کے تعلق سے بڑی اعلیٰ قسم کی صلاحیت پیدا ہو گئی. ایک بار ایک شیخ کی مجلس میں شریک ہوئے اور وہ جو ہے حدیث روایت کر رہے تھے. انہوں نے حدیث پڑھی کہ حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. انہوں نے کیا سند بیان کی؟ سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. امام بخاری رحمہ اللہ نے فوراً ٹوک دیا کہ یہ سند تو اس طرح نہیں ہے. چھوٹی عمر کا بچہ اگر بڑوں کی مجلس میں اگر ٹوک دے تو انہوں نے انہیں جھڑک دیا کہ ایسا کیسے کہہ رہے ہو. تو امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ انہیں وہ چیز ازبر تھی، پختہ یاد تھی، وہ خاموش کیوں رہتے؟ کہا نہیں، جس طرح آپ روایت کر رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہے، آپ اس کو چیک کیجئے. وہ محدث اٹھے اور اپنے گھر میں گئے اور جا کے جو انہوں نے کتاب جو تیار کر رکھی تھی اس کو آ کے دیکھا اور پھر لوٹ کے آئے اور پوچھا لڑکے بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو، پھر کیسے روایت؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سند ہے زبیر بن عدی یعنی سفیان عن زبیر بن عدی عن ابراہیم. اور وہ شیخ کیا بیان کر رہے تھے؟ عن ابی الزبیر. اور وہ راوی کون تھے؟ زبیر ابن عدی تھے. تو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کہ مجلس میں لوگ بیٹھتے تھے تو قلم اور دماد لے کے بیٹھتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاتھ سے قلم لیا اور قلم سے اس کو کیا کر لیا؟ اپنے اس نسخے میں جس سے بتا رہے تھے پڑھا رہے تھے اس میں تصحیح کر لی، اس کا کریکشن کر لیا، اس کو صحیح کر لیا. اور اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی کتنی عمر ہوگی؟ نہیں یہ 11 سال اس وقت عمر تھی امام بخاری رحمہ اللہ. 11 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مطلب حدیث کے راویوں کے سلسلے میں اتنا علم تھا کہ انہوں نے فوراً جو ہے جب ایک راوی کا نام کچھ بدل گیا تو فوراً انہوں نے اس میں ٹوک دیا. اور جب امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر 16 سال ہوئی تو انہوں نے ان کتابوں کو یاد کر لیا. اور سن 210 میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی والدہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش کب کی ہے؟ 194. اور 210 میں امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 16 سال. 210 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ پہلا سفر کر رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں. ابھی بخارا کے آس پاس علاقوں میں جو علماء تھے، بخارا کے آس پاس کے جو شہر تھے، جو قصبات تھے، وہاں جو محدثین تھے، ان سے علم حاصل کیا. 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی والدہ اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ سفر حج پہ جا رہے ہیں. حج کا موسم ختم ہوا، حج کے ایام ختم ہوئے. والدہ ماجدہ اور ان کے بھائی احمد یہ دونوں تو واپس بخارا آ گئے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ وہیں رک گئے اور کچھ دن جو ہے مکے میں رہ کے علماء سے، وہاں کے محدثین سے، شیوخ سے احادیث کی سماعت کی.
اور اس کے بعد وہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ مدینے چلے گئے، اور مدینے پہنچ کر امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں مدینے میں 16 سال کی اس وقت جو عمر تھی تقریباً، وہاں 18 سال یعنی 2 سال وہاں جو رہے، 18 سال کی اس وقت عمر ہو رہی تھی مدینے میں رہتے ہوئے، اپنی آپ نے 2 مشہور کتابیں لکھی وہاں پر، ایک التاریخ الکبیر اور دوسری قضایا الصحابہ والتابعین، صحابہ اور تابعین کے قضایا اور فیصلے، وہ 2 کتابیں انہوں نے وہاں تصنیف کی وہاں لکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس چاندنی راتوں میں بیٹھ کے، جو چیز روشنی میسر نہیں تھی تو کہاں لکھا؟ چاندنی رات میں بیٹھ کے، دن میں بھی لکھتے تھے لیکن جب ضرورت پڑتی تو چاندنی رات میں بھی ان کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 18 سال کی عمر میں 2 مایہ ناز کتابیں ان کی، ایک کتاب التاریخ الکبیر اور دوسرے قضایا الصحابہ والتابعین، وہاں پہ یہ دونوں کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ نے تصنیف فرمائیں۔ اس کا ذکر جو ہے طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں موجود ہے، تاج الدین عبد الوہاب بن تقی الدین السبکی نے کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا احادیث کی سماعت کے لیے سفر کا آغاز تو آپ کو معلوم ہو گیا 2010 میں امام بخاری رحمہ اللہ کے احادیث کی سماعت کے لیے ان کے سفر کا آغاز ہو چکا تھا، سفر حج سے انہوں نے شروعات کی۔ آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کی سماعت کے لیے ملک شام کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، جزیرہ عراق کے کچھ علاقے جو ہیں وہاں کا سفر کیا، حجاز مقدس کا سفر کیا، کوفہ کا سفر کیا، نیشاپور کا سفر کیا، بغداد کا، بصرہ کا، بلخ کا اور رائے وغیرہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے شہروں کا امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث کی سماعت کے لیے اور طلب کے لیے جو سفر کیے، کلومیٹر میں وہ کتنے ہوتے ہیں، کتنی ان کی مسافت ہوتی ہے؟ 14,000 کلومیٹر تک ذکر کیا جاتا ہے نا، 14,000 کلومیٹر جو دور دراز کے اسفار ہیں، اطراف میں جو اسفار ہیں، چھوٹے جو قصبات اور اپنے شہر کے آس پاس، ان کے علاوہ ہیں۔ کچھ مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ بار بار تشریف لے گئے، جیسے بصرہ میں 4 بار تشریف لے گئے۔ بصرہ جو ہے یہ عراق کا ایک شہر ہے، اور بغداد جو اس زمانے کا علم کا گہوارہ تھا، اہل علم سب سے زیادہ وہاں رہتے تھے، تو بغداد جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ وہاں پر جو ہے 8 مرتبہ تشریف لے گئے، اور جب بغداد جاتے تشریف لے جاتے تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کیونکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بغداد کے رہنے والے تھے، ان سے یہی باصرار کہتے کہ آپ مت جائیے، آپ بغداد میں رہیے، آپ بہت یہاں پر جو ہے طلبہ علم آتے ہیں، آپ بغداد میں رہیے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے شہر بخارا کو ترجیح دی۔ یہ قسطلانی وغیرہ نے ارشاد الساری وغیرہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اساتذہ اور شیوخ، امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کتنے اور کون کون بڑے بڑے اساتذہ ہیں جن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو یاد کیا، لیا اور جو ہے علم حدیث کو حاصل کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ اور شیوخ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کا اپنا بیان ہے، کتبت علی 1080 نفسا لیس فیہم الا صاحب الحدیث، کہ میں نے 1080 لوگوں سے جو ہے حدیث کو میں نے لکھا ہے، اور یہ جو سب کے سب جو ہے محدث تھے۔ 1080 اساتذہ سے کہہ رہے ہیں میں نے کیا کیا، احادیث میں نے لی ہیں اور لکھی ہیں، اور یہ سب کے سب محدث تھے، معمولی درجے کے نہیں تھے، بلکہ یہ محدث کے رتبے اور مقام پر یہ فائز لوگ تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے مقدمے میں اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے زیادہ جن لوگوں سے اکتساب فیض کیا ہے، سب سے زیادہ جن سے علم حاصل کیا ہے، وہ ہیں امام اسحاق ابن راہویہ، اور اسی طرح امام علی ابن مدینی سب سے زیادہ، اور بھی کچھ ہیں مزید شیوخ، جیسے ان میں جو ہے بالخصوص جن سے علم حاصل کیا ہے امام احمد ابن حنبل بھی ہیں،
یحییٰ ابن معین ہیں، فضل ابن دکین ہیں، جیسا کہ تہذیب الاسماء واللغات میں ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے یہ خاص اور مشہور اساتذہ ہیں، ورنہ اساتذہ کی تعداد تو آپ کو جیسے بتایا گیا کہ جو جن سے احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے حاصل کیے ہیں ان کی تعداد 1080۔ ایسا نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ جس سے بھی حدیث کو سن لیتے تھے اس سے حدیث لے لیتے تھے، ایسا نہیں، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے فطرت میں تحقیق تھی۔ جو بھی حدیث سنتے تھے اس کی تحقیق کرتے تھے، اس کی چھان بین کرتے تھے، اور جب وہ صحیح ہوتی تھی، ان کے معیار پہ اترتی تھی تو اس کو لیتے تھے جو کھری اترتی تھی، اور جو کھری نہیں اترتی تھی وہ اس کو ترک کر دیتے تھے۔ ایک بار ایک صاحب نے امام صاحب ایک حدیث کے بارے میں امام صاحب سے سوال کیا، ایک مجلس کے ایک درس کی بات تھی، ان کے سوال سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے تدلیس سے کام لیتے ہیں۔ ان کے سوال میں اس بات کی جھلک تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کیا تدلیس کرتے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پہ کہا یا ابا فلان اترانی ادلس، اے ابو فلان کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تدلیس کرتا ہوں؟ ترکت انا 10,000 حدیث لرجل لی فیہ نظر، میں نے ایک شخص کی 10,000 احادیث کو چھوڑ دیے، یعنی 10,000 احادیث ان سے سنی، لیکن اس شخص کے بارے میں مجھے کچھ اعتراض نظر آیا جس کی وجہ سے میں نے وہ 10,000 احادیث ان کی کیا کر دی، میں نے چھوڑ دی، ان کو ذکر نہیں کیا۔ تو آپ میرے بارے میں یہ شبہ کر سکتے ہیں کہ میں تدلیس کروں گا، جہاں میرے اس میں احتیاط کا عالم یہ ہے کہ ایک محدث کے بارے میں جب مجھے یہ لگا کہ یہ محدث جو ہے ان کے محل نظر ہے، ان سے حدیث جو ہے نہیں لی جا سکتی ہے، تو 10,000 احادیث لے کر انہیں کیا کر دیا، میں نے چھوڑ دیا۔ ان کو میں نے اپنی کتابوں میں ہم نے اپنے جو میرے دفاتر تھے کتابوں کے، میں نے ان کو نقل نہیں کیا۔ او اکثر منہ لغیرہ لی فیہ نظر، اور ان کو تو چھوڑیے، ان کے علاوہ اور ایسے محدثین ہیں جن کی احادیث 10,000 سے بھی زیادہ تھی، لیکن ان کے ہاں مجھے کچھ کمی نظر آئی، میں نے ان کی احادیث کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو جہاں میرے احتیاط کا عالم یہ ہے، وہاں آپ یہ تصور کریں کہ میں تدلیس سے کام لوں گا، ناممکن سی بات۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ عالم تھا احادیث کے سلسلے میں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ پہ اگر کوئی یہ الزام لگائے کہ یہ جو ہے کوئی اگر یہ کہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں یہ سب مذہبی داستانیں ہیں، تو پھر اندازہ لگائیے کہ اس کا علم سے وہ کتنا وہ شخص جڑا ہوا ہے اور کتنا علم سے دور ہے۔ تو یہ احتیاط کا عالم تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ کی کثرت کے پیش نظر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جیسے محدثین نے ان کے شیوخ کو 5 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کی پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ پر کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگوں نے شہروں کے اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کو کتابوں میں نقل کیا ہے، کہ جیسے بصرہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے فلاں فلاں استاد ہیں، بغداد میں فلاں فلاں استاد ہیں، مکے میں فلاں فلاں استاد ہیں، اور اسی طرح سے کوفہ میں فلاں فلاں، بغداد میں فلاں فلاں یہ استاد ہیں۔ اس طرح کی جو ہے کتابیں تیار کی ہیں۔ بعض لوگوں نے طبقات کے اعتبار سے کتابیں تیار کی، یہ طبقے جو ہیں طبقات کے اعتبار سے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ جو کوئی معمولی نہیں تھا کہ اس پر کوئی شک کیا جا سکے۔ ایک بار امام بخاری رحمہ اللہ بلخ گئے۔ بلخ جو ہے اس وقت جو ہے یہ افغانستان میں یہ بلخ ہے جو افغانستان کا مزار شریف شہر ہے، اس سے شمال مغرب میں، شمال نارتھ ویسٹ میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر ہے، اور یہ شہر
بخارا سے امام بخاری رحمہ اللہ کے شہر سے 74 کلومیٹر کے فاصلے پہ، 74 نہیں 550 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ بلخ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ نے جتنے شیوخ سے علم حدیث کو حاصل کیا ہے، حدیث کی سماعت فرمائی ہے، آپ ان کو لکھوا دیجیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے 1000 اپنے اساتذہ سے جو احادیث حاصل کی تھی ان میں سے ہر ایک کی ایک احادیث لوگوں کو املا کروائی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور یہ کتاب میں دیکھ کر نہیں، حفظ سے حافظے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے لوگوں کو املا کرائی کہ اپنی 1000 اساتذہ کی ایک حدیث کو، اسی طرح 1000 احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے املا کرائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظے کا عالم، ان کی ذہانت، وہ آگے بھی اس کے واقعات انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ لوگوں نے اس کو مختلف طور پر اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کا جو ہے 5 طبقات میں تقسیم کیا ہے، 5 طبقات میں تقسیم کیا ہے، اور اس حساب سے جو ہے ان کے اساتذہ پر جو ہے ان کو بتایا ہے کہ کس طبقے میں کون کون اساتذہ آتے ہیں۔ میں اس میں 5 طبقے پر سرسری طور پہ اشارہ کروں گا، اور اس کے بعد اسی پر آج کو درس کو یہیں پر جو ہے اس کو روکیں گے انشاءاللہ۔ پہلا طبقہ امام بخاری کے وہ شیوخ ہیں جو تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ پہلے طبقے میں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ان شیوخ کا ذکر کرتے ہیں جو شیوخ کون ہیں؟ جو تابعین سے روایت کرتے ہیں، تابعی نہیں بلکہ کیا ہے، جو تابعین سے روایت کرتے ہیں، وہ کہ تبع تابعین۔ جی، پہلے طبقے میں امام بخاری رحمہ اللہ کے ان شیوخ اور اساتذہ کا ذکر کیا ہے جو تابعین سے روایت کرتے ہیں، جیسے مکی ابن ابراہیم، ابو عاصم النبیل اور فضل ابن دکین وغیرہ ہیں۔ دوسرا طبقہ، اس طبقے میں امام بخاری کے وہ شیوخ اور اساتذہ ہیں جن کو تابعین کا زمانہ ملا لیکن انہیں ثقات تابعین سے سماعت حدیث کا موقع نہیں ملا، دوسروں سے انہوں نے حدیث سنی۔ اس طبقے میں آتے ہیں جیسے آدم ابن ابی ایاس ہیں، سعید ابن ابی مریم وغیرہ ہیں۔ تیسرا طبقہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ اور شیوخ کا کیا ہے؟ اس طبقے میں امام بخاری کے وہ اساتذہ اور شیوخ آتے ہیں جن کی تابعین سے ملاقات نہیں ہوئی، تابعین سے ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اتباع تابعین سے احادیث کی سماعت کی ہے، جیسے سلیمان ابن حرب، علی ابن المدینی، یحییٰ ابن معین، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے، یہ درمیانی طبقہ کہلاتا ہے، یہ درمیانی طبقہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا طبقہ جو ہے، اس طبقے میں امام بخاری رحمہ اللہ کے ہم درس رفقا ہیں، ان کے کلاس میٹ، ان کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، یا بعض وہ شیوخ ہیں جن سے امام بخاری نے کچھ پہلے سماعت حدیث کی تھی لیکن بعد میں وہ پھر امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھی ہو گئے۔ اس چوتھے طبقے میں کون لوگ آتے ہیں؟ ایک تو وہ ہیں جو ان کے ہم درس رفقا، ان کے ساتھی ہیں، جن کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حدیث کو حاصل کیا، یا کچھ ایسے تھے کہ وہ شیوخ کے درجے میں آتے تھے، پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے علم حدیث کو حاصل کیا اور بعد میں وہ پھر امام بخاری رحمہ اللہ کے کیا ہو گئے، وہ ساتھی ہو گئے ان کے، تو ان سے بھی سماعت کی۔ یہ چوتھا طبقہ ہے۔ پانچواں طبقہ، اس طبقے میں وہ لوگ آتے ہیں جو عمر اور اسناد میں امام بخاری کے شاگرد ہیں، عمر کے اعتبار سے امام بخاری سے چھوٹے ہیں، اور سند کو بیان کرنے میں وہ کیا ہے، امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ ایسے لوگوں سے، اپنے شاگردوں سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے فائدے کی غرض سے ان سے احادیث لی ہے امام بخاری رحمہ اللہ۔ مطلب یہ آدمی کی کیا ہے، یہ تواضع ہے صاحب علم کا، یہ نہیں کہ ہم سے اگر کوئی کم درجے کا ہے
تو ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے، علم نہیں لیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جیسا جلیل القدر عالم، محدث، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام المحدثین، وہ اپنے شاگردوں سے بھی فائدہ، علمی فائدہ، حدیث میں علمی فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے شاگردوں سے بھی حدیث کی سماعت کر رہے ہیں، جیسے عبداللہ ابن حماد العاملی جو ان کے شاگرد بھی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے سے حدیث بھی سنی۔ یا اسی طرح عبداللہ ابن ابو العاص الخوارزمی، حسین بن محمد القبانی ہیں، اور محمد بن عیسیٰ ترمذی ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جن سے علم حدیث حاصل کیا ہے، یہ وہ پائے کے لوگ ہیں، محدثین ہیں، جو مختلف طبقات میں 5 طبقوں میں جن کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلف کی سیرتوں کو پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔